دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے حج بیت اللہ، عظیم عبادت بھی ہے اور حسین تربیت بھی ہے۔ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ اس آس پہ جیتا ہوں کہ کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ دوستو، اسلام نے مسلمان کو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے کچھ عبادتیں بدنی ہیں اور کچھ فقط مالی ہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدن اور مال دونوں سے جا کے انسان کو رب کی بندگی کا شرف ملتا ہے۔ فقط جو بدنی عبادات ہیں ان میں نماز ہے، روزہ ہے، اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ انسان اپنے بدن کو مشقت اور ریاضت میں ڈال کے رب تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک ہے فقط مالی، وہ ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے بندہ اپنے مال کو بھی پاک کروا سکتا ہے اور اپنے جسم کو بھی پاک کروا سکتا ہے۔ اور ایک ایسی عبادت ہے جو بدن اور مال دونوں کے مرکب سے ہے، جس میں مال پیش کرنے کی بھی سعادت انسان کو ملتی ہے اور بدن کی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، وہ ہے حج۔ یہ بدن اور مال دونوں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں حج کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے دو آپ کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صاحب نعلین و وسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگو حج اور عمرے مسلسل کرو، مطلب جب استطاعت ہو کرو۔ تابعوا الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، بے شک یہ حج اور عمرے انسان کی تنگ دستی بھی دور کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جس طرح بھٹی یہ لوہے کی میل کچیل، سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کرتی ہے، حج اور عمرے کی سعادتیں بھی انسان کو اسی طرح پاک کروا دیتی ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، لوگوں حج مبرور کی جزا فقط جنت۔ اور دوسرا ارشاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلایا اور کچھ یوں عرض گزار ہوئے، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حج کرنے والوں کی بخشش فرما، وَلَمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما، حاجی جس کے لیے دعا کر دے۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے واسطے بندہ اپنے دل کے اندر تمنا رکھتا کہ یا اللہ ہمیں حرم کعبہ کی زیارت عطا فرما،
یا اللہ ہمیں بار بار عرفات کے میدان کے اندر کھڑا ہو کر کے اپنی بارگاہ کے اندر مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ مزدلفہ کی رات عطا فرما. یہ ایسے ہی حسین ارشادات کا اثر ہے کہ ہر مسلمان کا دل زیارت حرمین شریفین کی آرزو میں مچلتا رہتا ہے. یاد رکھو اسلامی عبادت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ عبادات انسان کی حسین تربیت کا بھی ذریعہ ہے. ان سے انسان کی بہت زیادہ تربیت بھی ہوتی. مناسک حج کو اگر دیکھیں تو ان سے بھی انسان کو بہت زیادہ تربیت ملتی ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، جس طرح دور حاضر میں ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے نماز تک نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھنے والوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو یکسوئی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ نماز ایک رب کی ایسی عبادت ہے کہ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے انسان کو ہر طرح کی برائی سے دور فرما دیتا ہے. یہ نماز کی برکت ہے. اور یہی صورتحال حج کی ہے کہ حج بیت اللہ کی بہت سارے لوگ سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ایک تعداد ایسی ہوتی ہے، اگر ہم یوں کہیں کہ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں تو یہ لفظ غلط نہیں. حالانکہ وہاں پر پیغام حج کیا ہے؟ عبادت یہ جو حج کی ہے اس سے انسان کو کیا کچھ ملتا ہے. اور حاجی گھر سے باہر رہ کے اور پھر مقام عرفات میں، مزدلفہ میں، جمرات میں، مینا کے اندر قربانی کر کے، حلق کروا کے، اور پھر 5-4 دنوں کی مشقت کاٹ کے، 2 چادریں اوڑھ کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے کیا حاصل کرتا ہے. کوئی اقبال نے ایسے ہی اپنے پیرائے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا حرم کا تحفہ صرف زمزم ہی ہے؟ اس کے علاوہ حرم کا کوئی تحفہ نہیں ہے؟ کیا حرم کا یہ تحفہ نہیں ہے کہ جس وقت بندہ حج کرتا ہے تو انسان کو ظاہراً باطناً شیطان سے نفرت ہو جاتی ہے، کفر سے نفرت ہو جاتی ہے، اسلام محبوب ہو جاتا ہے؟ کیا حج کا یہ تحفہ نہیں ہے کہ انسان کی عبادات کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے؟ اور اگر بندہ حج کر کے واپس آئے اور پھر جوں کا توں ہی رہے اور اس کی عبادت کے اندر مزید نکھار نہ پیدا ہو تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حج مقبول کی علامت نہیں، یہ حج مقبول نہیں. قرآن مجید برہان رشید سے میں ایک آیہ مقدسہ کو سے سہارا لینا چاہوں گا اور اپنی گفتگو کو مزید نکھارنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، پیارے خلیل لوگوں میں حج کا اعلان کرو. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. دیکھنا تو اعلان کرے گا تیرے اعلان کی برکت سے جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی، اور جو جو سن کے لبیک کہے گا، لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر کے دور دراز کا سفر طے کر کے تب بھی پہنچیں گے. تو اعلان کر دے. اور پھر دیکھ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگوں کو یہاں پر آ کے ان کے منافع بھی ملیں گے، ان کو منفعت ملے گی. حاجی وہاں حج کرنے کے لیے جاتا کیا نفع حاصل کرتا ہے؟ صاحب تفسیر روح البیان نے یہاں پر ایک قول نقل کیا ہے کہ 2 فائدے انسان کو ملتے حج کرنے سے. ایک تو نفس ہے، انسان کا جی ہے، یعنی انسان کی روح ہے، انسان کا باطن ہے، اور دوسرا انسان کا قالب، یہ جو ظاہری جسم ہے. فرمایا فَأَمَّا النَّفْسُ وَصِفَاتُهَا فَمَنَافِعُهَا بِتَبْدِيلِ الْأَخْلَاقِ. جس وقت بندہ حج کرتا ہے تو حج کی روحانیت حاصل کرتا ہے، حج سے تربیت پاتا ہے، تو انسان کے اخلاق کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے اس کے روح کا فائدہ. اور دوسرا اما القالب وجوارحه، اس کے جسم اور اس کے اعضاء کا، فمنافعه قبول طاعاتهم وظهور آثارها على سیماهم، میں اس کے بدن کے اوپر عبادات کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے.
اس کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے، وہ تقوی کی طرف مزید بڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی حج کر کے آئے اور پھر اپنا کردار نہ بدلے، فرائض و واجبات کی پرواہ نہ کرے، پابندی نہ کرے، سود نہ چھوڑے، جھوٹ کی عادت ویسی کی ویسی برقرار رہے، غیبتیں لوگوں کی کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ ایسی جاری و ساری رکھے، اور وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنے کا ذہن نہ بنائے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ خالی چکر ہی کاٹ کے آیا، خالی چکر ہی کاٹے ہیں، پیسہ ہی لگایا اور کچھ نہیں کیا۔ ہماری اس حالت اظہار کی طرف دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے، لیکن اے مسلمان تو باقی نہیں۔ ہماری حالت یہ نماز روزہ حج زکات یہ اپنے وقت پہ کیے جا رہے ہیں، بس ایک ریت ہے، ایک رسم ہے، کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی بالیدگی اور ان سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے حقیقت میں جو حلاوت ایمان ہے، ایمان کی مٹھاس ہے اور جو حرارت ایمان ہے، وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ مناسک حج سے دوستو، جو بندے وہاں پر جاتے ہیں، آپ کو پتا کہ حج جمرات پر کنکریاں مارنے پہ ختم ہوتا ہے۔ جمرات پر کنکریاں جو ماری جاتی ہیں، یہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی استقامت ہے شیطان کے خلاف، کہ شیطان کے خلاف آپ نے وہاں پر ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ 7 کنکر شیطان کو مارے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے حاجیوں کے اوپر یہ بات مقرر کر دی کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا، میرے خلیل کو تو شیطان نظر آئے گا، تمہیں شیطان نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ مقام لازمی نظر آئے گا۔ اس مقام پہ کھڑے ہو کر کے تم نے میرے خلیل کی سنت کو لازمی ادا کرنا ہے۔ وہاں پر حاجی جائے، اور حاجی جا کے جس طرح ہمارے پاکستانی دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں جو ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ جوتے اٹھا کے مار رہے ہیں، جی کوئی جو ہے فیم حاصل کرنے کے لیے مختلف انداز اپناتا ہے۔ باتیں تو ساری غلط ہیں کہ جو کوئی جوتے مار رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے وہ پھلانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، شیطان کو اس طرح مار رہا ہے۔ یہ جو شیطان کو کنکریاں وہاں پر جمرات کو ماری جاتی ہیں، یہ ہے تو عبادت۔ یہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ حاجی وہاں پر جا کے جو جمرات کو کنکر مار رہا ہے، گویا کہ شیطان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، شیطان سے نفرت کا اظہار ہے۔ وہاں پر تو 3 دن اس نے مسلسل کنکریاں ماری، شیطان سے نفرت کا اظہار کیا، اس حرم والے حرمت والے شہر میں جا کے سب کچھ کیا، لیکن پیچھے آ کے مڑ کے بے وطنی ہو گیا، شیطان کا ہی دوست بن گیا، شیطانی کاموں کے اندر ہی ملوث رہا۔ لہذا حج کی تربیت یہ ہے کہ حج کر کے واپس آئے تو ایک حاجی کے پاس رحمانی تحفہ ہونا چاہیے، شیطانی تحفہ وہیں چھوڑ کے آنا چاہیے، شیطان کو وہیں پسے پشت ڈال کے آئے، یہاں پر فقط رحمانی کاموں کے اندر ہی وہ پڑے۔ اور دوستو، مناسک حج سے ایک تربیت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ عزت و فضیلت کا معیار فقط تقویٰ ہے۔ وہ کیسے؟ آج تو دنیا داری ہے، دنیا داروں کے اندر عزت و تکریم کے معیارات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ رنگت کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور بعض خاندان کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مال و دولت کو عزت و تکریم کا باعث سمجھتی ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے منصب اور سٹیٹس کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمام عزتوں کے مالک اور عزتوں سے نوازنے والے رب کی بارگاہ میں وقار کس کا بلند ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، میں نے ساری فضیلتیں اپنے پاؤں کے نیچے روک دی، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی سفید رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا اگر فضیلت ہے تو فقط تقوی کو فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت مقدسہ اس کا نزول کیسے ہوا، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. ایک شخص نے اپنا غلام پکڑا ہوا ہے اور صدا بلند کر رہا ہے جس نے اس غلام کو خریدنا ہے خرید لے، لیکن اس غلام کی ایک شرط ہے کہ جو بھی مجھے خریدے گا من اشترانی فعلی شرط لا یمنعنی عن الصلوات الخمس خلف رسول اللہ. میری شرط یہ ہے جو بھی مجھے خریدنا چاہے خرید لے، لیکن مجھے 5 وقت کی نماز نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے سے منع نہیں کرے گا. میں جس وقت نماز کا وقت ہو جائے گا جاؤں گا اور حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جس نے مجھے خریدنا ہے خرید لے. تو سے یہاں رک کے ایک بات کہہ دو، اس غلام کا یہ جذبہ تھا، غلام کا جس کے سر کی قیمت لگ رہی تھی، غلام کا جذبہ کہ مجھے کوئی نماز پڑھنے سے نہ روکے. ہم تو آزاد ہیں، ہر حوالے سے آزاد ہیں، ہمارے سر کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہماری ماں نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد ہو کر کے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی کھلے دل سے نماز نہ پڑھے تو یہ ہماری بدبختی ہے. اس آزاد کا ذوق دیکھو کیسا. پھر کیا ہوا، ایک شخص نے اس کی یہ شرط قبول کر لی اور اس کو خرید لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ مسلسل نماز پڑھتا، پابندی کے ساتھ آتا. چند دن غیر حاضر ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ آتا کیوں نہیں؟ وہ جو میرے پیچھے نماز آ کے پڑھتا تھا وہ فلاں بندے نے اس کو خریدا بھی تھا. لوگوں نے بتایا کہ حضور دراصل بات یہ ہے اس بندے کو بخار آ گیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے. اب ذرا دیکھیے محدثین نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ درود پڑھتا ہے، وہ حضور کی نظر میں آ جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو پابندی سے آتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، پوچھ لیا میں حضور بیمار ہو گیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. کائنات کے دولہ میں کہتا ہوں آسمان کے فلک کے فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے گھر میں چل کے جا رہے ہیں اس کی عیادت کے لیے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گاہے گاہے اس کا پتہ کرتے رہتے. ایک دن کسی نے بتایا حضور موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اس کے گھر پہنچے. واقعہ دیکھا کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی. چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس غلام کا انتقال ہو جاتا ہے. آخری وقت ہے تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا. آخری میرے دل کی ہے حسرت یہی، اب یہ حسرت مٹانا تیرا کام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھا، حضور تشریف لے آئے، اس کی روح قفس مسری سے پرواز کرے. میرے سرکار نے فرمایا کوئی بھی غسل کفن دفن کا انتظام نہیں کرے گا، محمد عربی خود انتظام کرے گا. فتولى رسول اللہ غسلہ وتکفینہ ودفنہ، یہ لفظ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذمہ داری کہ میں خود اس کو غسل بھی دوں گا اپنے ہاتھوں سے، کفناؤں گا بھی اپنے ہاتھوں سے، کفن بھی اپنے پیسوں سے دوں گا اور دفن بھی اپنے ہاتھوں سے کروں گا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس غلام کی پر بہت رشک آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ ایک غلام اور اتنی محبت کا اظہار. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام یہ بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا وہ لفظ یہ تھے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں گروہوں میں قبیلوں میں اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہارا تعارف باقی رہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس غلام کے بارے میں سوچنے والے لوگوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں، یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقوی موجود ہے. یہ تھا تو غلام لیکن اس کے دل کے اندر پرہیزگاری اور تقوی بہت زیادہ تھا. دوستو حج کی یہی تربیت ہے. 2 چادریں اوڑھ کر کے
لاکھوں لاکھ مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، لاکھوں لاکھ. پھر وہ مزدلفہ کی رات ہے، وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے اپنی چٹائی بچھا کر کے رات بسر کرتا ہے. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سارے لوگ اپنی اپنی عبادت کے اندر اور اپنی اپنی لے میں اور اپنی اپنی سر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. دوستو یہ حج کی تربیت ہے کہ حج کے اندر جس وقت بندے اتنے جمع ہوتے ہیں تو حج ہی بندے کو بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. پھر کیا امیر اور کیا غریب، تمہیں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی امیر ہو کر کے اور اپنے منصب کی بدولت کسی کو حقیر سمجھے. یہی حج کی تربیت ہے. اور پھر حج کے اندر ایک اور بھی جاہلانہ سوچ تھی، اس کی بھی نفی کی گئی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کعبہ مشرفہ کی چھت پر آذان دینے کے لیے چڑھے نا، تو اس وقت جاہلیت کے تکبر کے اندر مست لوگ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے. کہنے لگے عرب و عجم کے مرکز میں ایک اجمی کو اتنی عزت دی جا رہی ہے اور بلند نسب والے عربوں کی موجودگی میں ایک حبشی کو اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے، اور حسینوں کے جھرمٹ میں ایک سیاہ فام غلام کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے. اور وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی طرف مائل تھے، بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے. وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، جن میں نام ہے عطا بن اسید کا. الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لا یرا ھذا القوم ھذا اليوم. وہ کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ میرا والد پہلے ہی فوت ہو گیا، اسے یہ دن نہیں دیکھنا پڑا کہ کعبے کی چھت کے اوپر ایک اجمی آدمی عربیوں کے اندر کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ گیا، اور میرا والد پہلے ہی فوت ہو گیا، شکر ہے یہ دن میرے والد نے نہیں دیکھا. اس طریقے سے آپس میں گفتگو کرنے لگے. اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان تک بھی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا میں اور کوئی بات نہیں کہوں گا. انی لا اقول شیئا اخاف ان یخبر به رب السما. میں کچھ نہیں کہتا، اگر میں کچھ کہوں گا تو آسمان کا رب انہیں بتا دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جائے گی. یہ آپس میں دو تین باتیں بندے کر رہے تھے. اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب باتوں کے بارے میں عرض کر دی کہ لوگ اس طرح چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ ایک حبشی آدمی کو جو اجمی ہے، سیاہ فام ہے، اس کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے، اور وہاں پر حسین سے حسین لوگ بھی موجود تھے اور بلند نسب والے لوگ بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں، اور کعبے کا وقار اس کے اوپر ایک غلام کو چڑھا دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو طلب کیا. اب حاضر خدمت ہے سارے. سرکار نے فرمایا قد علمت الذی قلتم، جو بھی تم نے باتیں کی ہیں مجھے معلوم ہو چکا. اب سنیے ذرا، سارے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے کہنے لگے نشہد انک رسول اللہ واللہ ما اطلع علی ھذا احد کان معنا فنقول اخبرک. کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ جس وقت ہم باتیں کر رہے تھے وہاں وہ بندہ کوئی اور موجود ہی نہیں جس نے آپ کو آ کے بتا دیا ہو، لہذا ہم نے یہ جان لیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ آیہ مقدسہ اس وقت نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں تم اس غلام کو دیکھ رہے ہو جو حبشی ہے اور پھر لوگوں کی خدمتیں کرتا تھا، نانا اس کو نہ دیکھو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم یہ تو دیکھو کعبے کی چھت پہ چڑھایا کس نے، اور جس کو چڑھایا گیا ہے اس کے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے. دوستو یہی حج کا درس ہے. اور پھر وقوف عرفہ کے اندر ایک جاہلانہ اور بھی سوچ تھی، اس کی نفی بھی قرآن نے کی. وہ جو قریشی لوگ تھے نا، کانت قریش ومن دان دینہا یقفون بالمزدلفہ. قریش کے جو لوگ تھے جو ان کے ہم دین تھے، وہ کہتے تھے نانا ہم نے عرفات کے میدان میں کوئی نہیں جا کے ٹھہرنا، اسی تھے مزدلفہ میں پڑاؤ کرنا کہ اسی عرفات ہی نہیں جانا، کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں جو کعبے کے متولی، کعبہ کو بچانے والے، سجانے والے، لوگوں کی خدمت گزاری کرنے والے ہم لوگ ہیں. تو ہم جائیں عرفات کے میدان میں جہاں پر سارے لوگ ہی جمع ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سوچ کی بھی نفی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، اے قریشیو جہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں وہاں تک پہنچ کے واپس آؤ. یہ نہیں کہ تم مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاؤ، نہ جس طرح لوگ عرفات کے میدان کے اندر امیر و غریب سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تم بھی اگرچہ کعبے کے متولی ہو تمہیں بھی وہاں جانا پڑے گا. وہاں جا کے واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی. دوستو یہ حج کی تربیت ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا وقار عطا فرمایا ہے کہ جس وقت بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے ظاہر کو بھی ستھرا فرماتا ہے اور بندے کے باطن کو بھی ستھرا فرماتا ہے. اور لیشہدوا منافع لہم، یہ لفظ بندے کو بتلا رہے ہیں، یہ لفظ کہ بندے کے اوپر حج کے اثرات اور حج کی قبولیت کے اثرات اسی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں جس وقت انسان کے تقوی کے اندر مزید اضافہ ہو. اور اگر ویسے کا ویسے ہی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ تھا، جو کچھ لے کر گیا تھا پیسے خرچ کر کے واپس ہی آ گیا. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ جس کے اندر بھی استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ بغیر کسی سوچے سمجھے اس کو صرف یہی سوچنا چاہیے کہ میں نے حج کیسے کرنا. اگر اس کے پاس اسباب ہیں تو اپنے اسباب کو بروئے کار لا کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کو پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس کے پاس اسباب ہو جائے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے. وفی روایت تعجلوا الى الحج فان احدکم لا يدري ما يعرض له، فرمایا جس کے پاس اسباب ہو جائے اس کو چاہیے کہ حج کے لیے جلدی کرے کیونکہ اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ آئندہ سال زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اور ایسے اشخاص جن کے پاس استطاعت ہے جانے کی اور وہ آنے جانے کا خرچ رکھتے ہیں اور پیچھے بال بچوں کی کفالت کا بھی خرچ رکھتے ہیں، زاد راہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، پھر بھی وہ سستی کرتے ہیں تو ان کے واسطے یہ بہت بڑا پیغام ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو حج میں سستی کریں یا زکوٰۃ دینے میں سستی کریں، جس وقت موت کا وقت آئے گا تو اس وقت رب کی بارگاہ میں کہیں گے سعد رجع، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، حج کر لیے، کوئی نماز نماز پڑھ لیے، کوئی زکوٰۃ دے دی. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس طرح یہ امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا وقت آ جائے گا، ایک لمحہ بھی کسی کو مہلت نہیں ملے گی. تو لہذا وہ وقت آنے سے پہلے بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے سارے جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہونے والے تمام صحیح العقیدہ حاجیوں کے لیے آسانی عطا فرمائے، ان کی مساعی قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی یہ سعادت میسر فرمائے. رب تعالی ہمیں جاہلانہ امور سے بچنے اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم پوری امت پر نگاہ رحمت فرمائے، خصوصاً دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے.